رحمدل ملا اور بادشاہ کے حیرت انگیز سوالات کا واقعہ۔ مگر اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل گفتگو حق ٹی وی میں السلام علیکم، خوش آمدید۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملا تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا، وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک بہت بڑی صندوق آ گئی۔ جب ملا نے اسے کھولا، اس میں ہیرے جواہر مال و دولت تھا، اور اس میں خط بھی پڑا تھا جس پر لکھا تھا، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ ملا چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اس بات پر اسے بہت رحم آیا اور اس نے صندوق بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک بزرگ آیا اور اس نے ملا سے کہا کہ مجھے ایک نیک دل اور رحمدل انسان کی تلاش تھی، اور وہ صندوق میں نے ہی تمہارے جال کی طرف بھیجی تھی، مگر تم ایک رحمدل اور ایماندار شخص تھے، تم کو خط پڑھ کر رحم آ گیا۔ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ دولت لے کر چلا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور میں تمہیں یہیں اس کنارے کے آس پاس ہی ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملا کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملا کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملا بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں اس طوطے کے بدلے ایک خوبصورت محل بنا کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی ملا نہ مانا تو بادشاہ نے کہا، پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش زندگی گزاریں گی۔ ملا نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملا بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ ایک دن ایک دوست نے اس سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی پریشانی کا حل بتا دوں۔ ملا نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے، اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو میرا طوطا ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ دوست سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملا نے اسے بزرگ والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل بزرگ سے مدد لے۔ بزرگ سے ملنے یہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں بزرگ نے ملنے کو بتایا تھا۔ ملا نے بزرگ سے مل کر بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ بزرگ نے ایک لمحے میں دونوں سوالوں کے جوابات ملا کو بتا دیے۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے سپاہی ملا کو بلانے کے لیے ملا کے گھر پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملا کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، کیا تم لے کر آئے ہو میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملا نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 قدموں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے۔
اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملا کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتایا، تو اس نے نیک دل بزرگ کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملا کو بہت مال و دولت دے دی۔